نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، صحابہ آتے ہیں کہ ہاتھ ملاتے ہیں. اب ایک صحابی آئے، انصاری صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے، تو آپ نے انہیں مصافحہ کیا. مصافحہ کرنے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ بڑے کھرکھرے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ صحابی یہ تمہارے ہاتھ اتنے کھرکھرے کیوں ہیں، اتنے سخت کیوں ہیں، ان ہاتھوں کے اوپر سختی کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور غریب آدمی ہوں، مدینے سے نکلتا ہوں اور جنگل کی طرف جاتا ہوں، وہاں لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑیاں کاٹنے کے بعد آتا ہوں مدینے شہر کے اندر، ان لکڑیوں کو بیچتا ہوں، لہٰذا وہ لکڑیاں جب کاٹتا ہوں تو وہ لکڑیاں کھرکھری ہوتی ہیں، کانٹے لگ جاتے ہیں، وہاں سے لاتا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس تکلیف کی وجہ سے میرے ہاتھ بڑے کھرکھرے ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان ہاتھوں کو دیکھا، ان کی سٹوری کو سنا، تو صحابی کہنے لگے حضور مدینے میں آ کر ان لکڑیوں کو بیچتا ہوں اور اس طرح اپنا گزر بسر کرتا ہوں. تو اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ میری جانب متوجہ ہو، چنانچہ سارے صحابہ متوجہ ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھرکھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد آپ نے ان ہاتھوں کو چوما. آپ نے ان ہاتھوں کو چوما اور چومنے کے بعد فرمایا ہے صحابہ، ہاتھ کے اندر لے کر ہاتھ اونچا کیا اور فرمایا کہ صحابہ ھذہ ید لا تمسہ النار، کہ یہ وہ ہاتھ ہیں انہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ یہ رزق حلال کمانے والے ہاتھ ہیں، اس لیے کہ یہ مزدور کے ہاتھ ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں اپنے مزدور کے ساتھ جو رزق حلال کمانے والا تھا کس طرح کا عمل کر کے دکھایا کہ اپنے اس غلام کے ہاتھوں کو چوما. آج بتائیے کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ مالک اپنے نوکر کے ہاتھوں کو چومے؟ کوئی ایسی مثال پیش کرے؟ نہیں ملتی ایسی مثال. بلکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا اللہ پاک ترقی کیا دے دے، ہمارے یہاں اپنے پانی پلانے کے لیے بھی مالک کا ایک الگ بندہ رکھا ہوتا ہے. اگر وہ بندہ نہ آئے تو وہ سارا دن پانی بھی نہیں پیے گا، الگ مخصوص رکھے ہوئے، گلاس بھی الگ رکھا ہوا ہوتا ہے، پانی بھی مخصوص رکھا ہوا ہے، اسی میں سے پینا ہے. اور پہلے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، اس کو دھونا ہے اچھے طریقے، دھونے کے بعد پھر لے کے آئے. دھونا سنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ دھوئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیے. کیا اس طرح کا کوئی عمل ملتا ہے کہ جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے ساتھ کیا؟ تو یہاں اگر مالک اپنے نوکر کے ساتھ ہاتھ ملا لے بامر مجبوری، پہلے تو ملاتے ہی نہیں ہیں، ہاتھ ملانا گوارا ہی نہیں کرتے، اگر ملا لیں تو پھر ملانے کے بعد سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں بیسن کہاں ہے، جلدی جلدی میں ہاتھ دھو لوں کہیں اس غریب کے جراثیم نہ مجھے لگ جائیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ تو ایسے نہیں کیا. تو لہٰذا یہ جو آج کل جن کو اسٹیٹس اللہ تبارک و تعالیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے، تو وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ کس انداز کے ساتھ پیش آئے کہ آپ نے ان کھرکھرے ہاتھوں کو چوما. اور یہ دیکھیے کہ جتنے صحابہ موجود تھے وہاں پر، وہ تمام صحابہ جن کے پاس اربوں خربوں کی پراپرٹی تھی، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس آج یہ اربوں خربوں کی پراپرٹی نہ ہوتی، کاش یہ غریبی ہوتی، کاش یہ کھرکھرے ہاتھ آج ہمارے پاس بھی ہوتے، اس لیے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہونٹ مبارک ہمارے ہاتھوں کو لگ جاتے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے مزدوروں کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ آج میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کیجیے کہ آج ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ اپنے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آتے ہیں؟ نہیں.